اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرحت عباس بخاری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام شائقین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دوست احباب اہل و عیال کے ساتھ ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ غذا کے حوالے سے کالے تتر کی جو خوراک ہے سردیوں کے، اس کے حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالے تتر کو سردی کے اندر آٹا ملائی کیسے تیار کر کے دی جاتی ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے سردی میں، اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے جیسے آٹے میں ملائی ڈال کے اور دے دیں تو پھر آپ کے کالا تتر کو ریشہ ہو سکتا ہے، آپ کے تتر کی پوٹ بند ہو سکتی ہے، انتڑیوں میں ریلیس پیدا ہوگی، ریشہ پیدا ہوگا۔ تتر کچھ دنوں کے بعد یہ آٹا ملائی کھانے کے بعد جو ہے وہ کھانا چھوڑ دے گا، کم کھانا کھائے گا، بوجھل ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ اس آٹا ملائی سے کوئی فائدہ ہو، الٹا جو ہے تتر کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملائی بھی جو ہے نا اس حساب سے ڈالنی پڑے گی آپ کو آٹوں میں کہ جس سے کہ اس کی تری جو ہے نا بس وہ آٹا تر ہو، اس کی تری چکنائی باہر نہ نکلے۔ ایک اس بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ چکنائی کی اس سے تتر اس کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اور سردی میں جو آٹا ملائی دیا جاتا ہے اس کے اجزاء بالکل گرمی کے اجزاء سے بالکل مختلف ہیں۔ میں یہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ سردی کی خوراکیں، سردی کے پانی، سردی کے سبزے یہ گرمی سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا اس چیز پر جو ہے نا بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو بتائی جائے اس کا زیادہ سے زیادہ پرندے کو فائدہ پہنچے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غذا کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے جو ہے آٹا ملائی کیسے تیار کیا جاتا ہے، اس کے کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح دیا جاتا ہے۔ اور وہ میرے دوست جو آٹا ملائی دینا چاہتے ہیں وہ دوسری خوراک بالکل نہیں دے سکتے۔ جو لوگ آلریڈی پہلے کوئی خوراک دے رہے ہیں اور وہ خوراک ختم ہونے والی ہے، تو جب تک وہ ختم نہ ہو، آٹا ملائی مکمل ایک غذا ہے، ایک خوراک ہے۔ اس لیے میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو اپنے تتروں کو پہلے کوئی خوراک دے رہے ہیں تو وہ آٹا ملائی پھر نہ دیں۔ آٹا ملائی ایک مکمل کالے تتر کی سردی کی غذا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو اگر کوئی اور کسی طریقے سے کوئی آٹا ملائی دے رہا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری طرف سے یہ سخت پابندی ہے کہ جو میرا یہ آٹا ملائی ہے، جو یہ دے گا وہ دوسری خوراک نہیں دے سکتا۔ اگر خوراک دے رہا ہے تو پھر آٹا ملائی نہیں دے گا۔ تو سن لیں یہ اس کے اجزاء کیا ہیں، صحیح طریقہ بنانے کا کیا ہے، دینے کا کیا طریقہ کار ہے، مقدار کیا ہے۔ تو یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ گندم کا دیسی آٹا، جو براؤن گندم ہوتی ہے، چکی کا آٹا جو چھاننی سے چھانا نہیں ہوتا، میدا استعمال نہیں کرنا، یا یہ بازاری آٹا گتھی میں جو ہوتا ہے، تھیلے میں ہوتا ہے، اس کو استعمال آپ نہیں کرتے۔ براؤن آٹا ہے، یہ آپ نے ڈالنا ہے 100 گرام، وزن اس کا آٹے کا 100 گرام ہے۔ مکئی سفید والا مکئی کا آٹا، سفید مکئی کا آٹا 50 گرام، باجرے کا آٹا آپ نے 50 گرام ڈالنا ہے۔ سویا بین کا آٹا، سویا بین ایک دال ہوتی ہے جیسے رما ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی دال ہوتی ہے۔ سویا بین گول ہوتی ہے، رما تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں سائز میں۔ تو یہ سویا بین کی دال آپ کو مل جائے گی جنرل سٹور سے، جہاں بڑے بڑے سٹور جہاں دالیں اور دیگر جو ہے نا کریانے کا سامان ملتا ہے، وہاں سے آپ سویا بین کی دال لے لیں، یہ بھی 50 گرام ہے۔ آگے آ گیا کالی مرچ، کالی مرچ بھی اس میں آپ نے کالی مرچ کا استعمال کرنا ہے جب خوراک آپ دیں گے۔ اس خوراک کو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس خوراک میں آپ نے روزانہ آٹا ملائی والی جو خوراک تیار کریں گے، اس میں آپ نے روزانہ
کرنا ہے، یہ ایک کالی مرچ لازمی ڈالنی ہے۔ بنا ہوا چنا جو ہے کالے بنے ہوئے چنے کا آٹا جو بنا لیں آپ پیس کے پاؤڈر کر لیں تو یہ بھی 50 گرام ہے۔ اجزاء ایک بار پھر سن لیں۔ آٹا دیسی گندم کا آٹا 100 گرام، سفید مکئی کا آٹا 50 گرام، باجرے کا آٹا 50 گرام، سویا بین کا آٹا 50 گرام، السی کا آٹا، السی براؤن دانے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو یہ پنسار سے بھی مل جاتی ہے اور کرانے سے بھی، یہ بھی 50 گرام آپ گھر میں لائیں گے۔ سویا بین اور یہ ساری چیزیں آپ نے گھر میں لا کے ان سب چیزوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں تو وہ آٹا آپ کا بن جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹی چمچ جس کو ٹی سپون بولتے ہیں، وہ چھوٹی چمچ آٹے کا نکالنا ہے۔ تازہ ملائی، یعنی ملائی نے آپ نے 2-3 دن کی پرانی یا فریج میں رکھی ہوئی یا کسی جگہ سے نہیں، تازی ملائی ہوگی، وہ اس آٹے میں تھوڑی سی ڈالیں گے اور تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے، جس سے یہ آپ کا یہ آٹا ملائی آپس میں جڑ جائے۔ یعنی صرف ملائی ڈالیں گے تو یہ آپس میں جوڑیں گے نہیں، کیونکہ ملائی صرف چکنائی ہوتی ہے، تو اس میں دودھ جو ہے لیکوڈ کی صورت میں آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کا جو ہے نا، اگر آپ اس وقت ملائی الگ کی ہو یا دودھ نہیں مل رہا تو چائے ہے وہ ڈال دیں، اگر کہوہ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن پانی نہ ڈالیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی دودھ، کہوہ، چائے یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں اس وقت، تو آپ نے سونف ابال کے وہ پانی آپ تھوڑا سا معمولی سا چند قطرے ڈال کے اس آٹے کو جوڑنے کے لیے کر لیں گے۔ تو یہ گولیاں جو ہے نا، آپ نے 5-6 گولیاں بنیں گی اس سے۔ اس میں آپ نے جو گرم مزاج تتر ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے ڈالنا ہے جو ہے جوائر مورا۔ اس آٹا ملائی کے اندر آپ نے ایک چاول کا، باسمتی چاول جو ہوتا ہے اس کا وزن آدھا کر کے تو جوائر مورا اور دوال مسک ملے وہ ڈال دیں، لبوب کبیر ملے وہ ڈال دیں، لبوب اعظم ملے وہ ڈال دیں، مفرال مشکین ملے وہ ڈال دیں، معجون ریگ مائی ملے وہ ڈال دیں، معجون لولوی ملے وہ ڈال دیں۔ تو یہ ان معجونات میں سے کوئی بھی گرم جو ٹھنڈے مزاج کے تتر ہیں، جن کے مزاج ٹھنڈے ہیں، ان میں سے یہ جوائر مورا آپ نے اس آٹا ملائی میں ڈالنا ہے باسمتی کے چاول کے آدھے برابر، اور یہ جو معجونیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک مل جائے، وہ آپ نے ماچس کی تیلی کے رنگ جتنی آپ نے ڈال کے دینی ہے، اور 4 سے 6 گولیاں آپ نے تتر کو یہ آٹا ملائی دینا ہے، تو یہ اس کی مکمل غذا ہوگی۔ سردی میں انشاءاللہ تتر آپ کا جو ہے وہ بہترین اس میں رہے گا۔ اور وہ میرے دوست جن کو پتہ ہے کہ ہمارے تتر کے مزاج گرم ہیں، وہ آپ اس میں ایک چاول کے برابر ڈالنا ہے آپ نے کشتہ مروارید۔ وہ آپ کشتہ لیں گے پنسار سے، کشتہ مروارید وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک چاول کے برابر، جن کے تتر جو ہیں گرم مزاج ہیں۔ اور خمیرہ مروارید لیں گے، وہ آپ جو ہے نا اس میں سے ماچس کی تیلی کا رنگ جتنا وہ بھی ڈال کے اس خوراک میں ملا کے سردیوں میں آپ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر زیادہ سردی پڑ جائے، وہ لوگ جو گرم مزاج والے تتر والے ہیں، زیادہ گرمی پڑ جائے، زیادہ سردی پڑ جائے اور آپ محسوس کریں کہ اس خوراک میں سے تتر کو کچھ ٹھنڈک کا لگ رہا ہے، کوئی خطرہ ہے، تو آپ اسی کو تتر کو جو ہے وہ منقع کاٹ کے چوتھا حصہ تو وہ مسل کے دے دیں، وہ نہیں تو انجیر جو ہوتی ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ اس کو تتر کو اس میں تھوڑی سی کاٹ کر نرم کر کے اس میں ایک قطرہ پانی کا ڈال کے اس کو نرم کریں گے، ملائم کر کے تو اس آٹا ملائی میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کا تتر جو ہے نا وہ سردی اس کو نہیں لگے گی۔ تو اس طرح یہ جو ہے آج کا موضوع تھا آٹا ملائی جو تتروں کو دینا ہے آپ نے۔ یہ بھورے تتروں کو بھی دے سکتے ہیں، ایرانی بھورے، دکھنی، اچھڑا، جو بھی تتر
اور چکور وغیرہ ہیں ان کو یہ آپ آٹا ملائی اس طرح دے سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو خوراکوں کے سلسلے میں آج میں نے آپ کو جو بتائی ہے خوراکیں، یہ خوراکیں تو اور بھی بہت ہیں، جتنا لمبا اس موضوع کو لے کے جا سکتا ہے آدمی لائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سردی کے موسم میں جتنی بھی میری کوشش تھی میں نے آپ سب کو زیادہ سے زیادہ مزاجوں کے مطابق گرم اور معتدل خوراکیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے آپ سلیکٹ کر لیں، ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آئندہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تتر کا سردی میں صافہ، تتر کو صفائی کیسے کی جاتی ہے، وہ صافہ جات جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ موضوع میں چلے گا۔ اور غذا اور خوراک کے سلسلے میں جو ہے 2 3 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ لوگ جو ایک خوراک بنا نہیں سکتے، ایک خوراک کے اجزاء، یہ خشک میوہ جات یا یہ آٹا ملائی وغیرہ یہ نہیں دے سکتے، یا ان کے پاس وقت نہیں یا پیسے نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی تتروں کو صحت مند رکھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ہومیوپیتھک میڈیسن اور پولٹری کی جو وٹامنز ہیں یا ایلوپیتھی کے ذریعے جو ہم اس کی غذائی کمی کو، جو وٹامن کی کمی کو، کیلشیم وغیرہ کی کمی کے لیے جو دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بھی ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو لوگ خوراک نہیں دے سکتے وہ میڈیسن کے ذریعے اس کی غذائی کمی کو اور کمزوری کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں انشاءاللہ۔ موضوع کے اعتبار سے جو ہے ابھی غذا کا موضوع چل رہا تھا، تو یہ بھی انشاءاللہ 2 3 ویڈیو میں ہوگا۔ پھر صافے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جو موضوع شروع ہوگا وہ دانہ ہوگا، جو تتروں کو آپ عام دانہ دیتے ہیں، دانے کے بارے میں بھی وہ بھی آپ کو تھوڑا بہت میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد سیزن، چونکہ آئندہ سیزن گرمی کا شروع ہو جائے گا، تو اس کے سیزن کے شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ چیزیں گرمی کے شروع میں کیا دینی ہیں۔ جن جن لوگوں نے خوراکیں دی ہوتی ہیں ان کو بتاؤں گا کہ وہ ان کے تتروں کو تلف ہونے سے بچانے کے لیے کیسے کیسے پانی ہیں۔ مستی کے پانی آپ کو بتاؤں گا، مستی کی بے شمار گولیاں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ گولیاں جو تتر لڑتے ہیں، چکری میں لڑ کرتے ہیں اور لڑائی میں لگے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، ڈولیوں پر چڑھتے رہتے ہیں، سپیڈ تو ان کی ہوتی ہے، صبح اچھے بولتے ہیں لیکن پچھلے ٹائم وہ بلائی روک لیتے ہیں۔ ایسے تتروں کے لیے کیا گولی ہوتی ہے کہ اس کو صبح کے بجائے وہ پچھلے ٹائم میں روک کر بلائی کرے، کھڑے ہو کر بلائی کرے، اور اس کی جتنی بھی اس کے اندر آوازیں ہیں وہ صحیح طریقے سے بول کر اپنی کارکردگی کرے اور شوق کو جو ہے پورا کرے۔ تو چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو بہت ساری معلومات، اچھی، بہترین اور اتھینٹک معلومات ملتی رہیں گی۔ اور انشاءاللہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ ہر لحاظ سے، موسم کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں کہ کون کون سی چیزیں کب کب آپ نے دینی ہیں۔ جو سردی کا سیزن ہے یہ 1 ستمبر سے شروع ہوتا ہے، 31 مارچ کے درمیان کا جو یہ ہوتا ہے، یہ سردی کا اس کو سیزن بولتے ہیں، آف سیزن اس کو بولتے ہیں۔ 1 اپریل سے لے کر 1 ستمبر تک، یعنی کہ 1 اپریل سے 1 ستمبر تک یہ تتر کی بلوائی کا موسم ہوتا ہے۔ تو یہ 2 حصوں میں مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کالا تتر جو ہے صرف اور صرف جو بولتا ہے یہ گرمی کے موسم میں بولتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اگر کسی کی وجہ پوچھنا چاہے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیوں نہیں بولتا۔ باقی سارے پرندے جو ہے وہ بولتے ہیں لیکن کالا تتر کیوں نہیں بولتا، اس کی خاص وجہ ہے، تو اگر ضرورت پڑے گی تو میں بتا دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نیٹ پر ہم نہیں بتا سکتے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو، میرے ساتھ آپ رابطہ کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ میرا ٹیلی فون نمبر ہے جو میرے پاس ہمیشہ رہتا ہے، یہ نیٹ کا نمبر نہیں ہے، یہ میرا ذاتی استعمال کا نمبر ہے۔
وہ آپ کو میں بتاتا ہوں 03058764 786۔ یہ میری کتاب ہے سچ سبحان تیری قدرت۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ جس میرے دوست کو تفصیل چاہیے کالے تتر کی، انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو میں تفصیلات سے وہ سکپ کرتے ہیں، وہ صحیح پوری ویڈیو نہیں دیکھتے۔ جنہیں شوق ہے وہ شائقین جو بالکل نئے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھیں گے اور میرے چینل کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت ساری چیزیں جو واضح ہو جائیں گی۔ تو ان کتابوں کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ کتابیں پڑھنے کے لیے لکھی جاتی ہیں، معلومات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اور میرے دوست ہیں سندھ، صوبہ سندھ میں سانگڑ میں وہ رہتے ہیں، راجہ جہان زیب خان صاحب اور گل محمد کھوسو گروپ میں ان کا بڑا نام ہے۔ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سبحان تیری قدرت، کالے تتر کی ہے۔ تو جس میرے دوست کو چاہیے ہو سبحان تیری قدرت، وہ راجہ جان زیب صاحب سے رابطہ کر لیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے استاد ہیں، بہت اچھی چیزیں انہوں نے بھی لکھی ہیں۔ اور میں تمام جتنے بھی ہمارے بزرگ شائقین ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی جو زیادہ سے زیادہ معلومات دیں تاکہ اس شوق کو جو ہے نا ترقی ملے، جنگلی حیات کو تحفظ ملے۔ ہمارا مقصد ہی، ہمارا اولین مقصد ہے، ہماری ترجیح ہے کہ جو جو خوراکیں، جو جو غذائیں ہم کالے تتر کو یا دیگر پرندوں کو دیتے ہیں، وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی پرندے کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، بہترین اس کا ڈیفنس ہو اور اس کی صحت کو جو ہے نا کسی بھی چیز کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو مقصد یہی ہے کہ یہ پرندے جو ہیں ہمیشہ یہ جو ہے نا ان کی نسل جو ہے ہمیشہ چلتی رہے اور یہ ناپید نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا بہترین شوق کرنے کی توفیق دے، صحیح معنوں میں شوق کرنے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے سے پیار، محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے ملنے بیٹھنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے تمام اہل و عیال، دوست احباب کے ساتھ ہمیشہ صحت مند، خوش و خرم اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اسی کی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شوق زندہ باد، پاکستان آئندہ۔